5 وقت کی فرض نماز پڑھنے میں بھی دشواری محسوس ہوگی، کیونکہ عادت نہیں ہے۔ پورا سال تو ہم نے جمعہ ٹو جمعہ اور کبھی ہفتے میں کوئی دل میں آ گئی تو نماز پڑھ لی، یہ عادت بنا رکھی ہے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا تو ذرا اندازہ لگائیے کہ وہ شخص جو جمعہ ٹو جمعہ پڑھنے والا ہو وہ 5 وقت کی ایک دم کیسے نماز ادا کر سکتا ہے؟ اگر ادا کرے گا تو پھر وہ اخلاص اور دل لگی نہیں ہوگی۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان من نطفہ، الحمدللہ الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، الحمدللہ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بہت ہی زیادہ عزت و احترام کے مستحق میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس کا کرم اور احسان ہے کہ رب ذوالجلال نے ہم سب کو جمعے کی نماز کی نسبت سے اپنے مقدس اور پاکیزہ گھر کے اندر جمع فرمایا۔ میرے بھائیوں، یہ جو مہینہ چل رہا ہے رجب کا مہینہ ہے، اور رجب کے مہینے کی احادیث کے اندر بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ خود رب ذوالجلال نے قرآن کریم کے اندر 4 مہینوں کو جو معزز اور محترم قرار دیا ہے، ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ یہ رجب کا مہینہ بھی ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، یعنی کہ اللہ رب العزت نے سال میں جو مہینوں کی تعداد رکھی ہے وہ 12 ہے، اور یہ 12 مہینوں کے نام اسی وقت بنا دیے گئے تھے، اسی وقت رب ذوالجلال نے متعین کر دیے تھے جس دن کے زمین و آسمان کو بنایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین کو پھیلایا، آسمان کو بنایا، جس وقت سے اس کائنات کو وجود بخشا ہے، اسی وقت سال کے 12 مہینے مقرر کر دیے گئے تھے۔ اور ان 12 مہینوں میں 4 ایسے مہینے ہیں جو قابل محترم سمجھے جاتے ہیں، جن کو اشہر حرم کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے کہا منہا 4 حرم، کہ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں کہ جو معزز ہیں، محترم ہیں۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ نمبر 1 محرم الحرام، نمبر 2 رجب المرجب، نمبر 3 ذوالقعدہ، نمبر 4 ذی الحجہ۔ یہ 4 مہینے معزز اور محترم کہلائے۔ اتنے معزز ہیں، اتنے محترم ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ ان کو عظمت والا سمجھا کرتے تھے۔ سب جانتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں کس طرح کی خونی خرابیاں اور آپسی دشمنیاں
اور کینہ، حسد، بغض و عناد پایا جاتا تھا، لیکن وہ لڑائی جھگڑے، وہ بغض و عناد، وہ تمام دشمنیاں ان 4 مہینوں میں وہ نہیں نکالا کرتے تھے۔ اگر کسی کی خاندانی لڑائی کسی قبیلے سے چلی آ رہی ہے، یا کسی کے باپ کا قاتل کسی کے بھائی کا قاتل اگر ان 4 مہینوں میں سامنے آ جاتا تھا تو وہ اس سے بدلہ نہیں لیا کرتے تھے، بلکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ عزت والے اور محترم مہینے ہیں، یہ بدلہ ہم بعد میں لے لیں گے، اس کا بدلہ ہم بعد میں چکا لیں گے، اس مہینے کے بعد اس کا بدل ہم حاصل کر لیں گے۔ لیکن چونکہ یہ معزز والے مہینے ہیں، محترم مہینے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو عظمت والا قرار دیا ہے، ان مہینوں میں ہم ان سے بدلہ نہیں لیں گے، ان مہینوں میں ہم لڑائی جھگڑے نہیں کریں گے، ان مہینے میں ہم قتال نہیں کریں گے، ان مہینوں میں ہم خون خرابہ نہیں کریں گے، ان مہینوں میں ہم گناہ والے اور نافرمانی والے کام نہیں کریں گے۔ زمانے جاہلیت میں بھی وہ لوگ ان کو معزز سمجھا کرتے تھے، اور ان 4 مہینوں میں یہ رجب کا مہینہ ہے جو چل رہا ہے، اور اس مہینے کی آج 6 تاریخ بھی ہو چکی ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی مہینے کا تذکرہ قرآن کریم میں اشہر حرم میں فرمایا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات اس سلسلے میں یہ ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام رجب کے مہینے کا چاند دیکھا کرتے تھے، اور جب یہ مہینہ شروع ہو جایا کرتا تھا تو آپ اپنے رب ذوالجلال سے دعا کیا کرتے تھے، کہ اے رب ذوالجلال، اے پروردگار، ہمارے لیے اس رجب کے مہینے میں برکت عطا فرما، اور رجب کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے شعبان المعظم کا، اس مہینے کے اندر بھی برکت مرحمت فرما، اتنی برکت مرحمت فرما، اتنی برکت عطا فرما کہ ہم خیر و عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ حاصل کر لیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان المبارک کی تیاری 2 مہینے پہلے اسٹارٹ کر دیا کرتے تھے، اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کر دیا کرتے تھے کہ رمضان المبارک آنے والا ہے، بڑا معزز مہمان ہے۔ رب ذوالجلال نے جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کر دیا، سمجھ لو اس دھرتی کا سب سے خوش نصیب انسان ہے، سب سے خوش نصیب انسان ہے۔ ہم ذرا اپنے ماضی میں ایک نظر دوڑائیں، پچھلے سال کو دیکھیں، اس سے پچھلے سال کو دیکھیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں یا اس سے پہلے کے جو ایام ہیں جو چل رہے ہیں، کتنے ہمارے ایسے بھائی تھے، مسلم بھائی تھے جو ہمارے درمیان موجود تھے، ہمارے اطراف میں ٹہل رہے تھے، کھا رہے تھے، پی رہے تھے، سکون کی زندگی جی رہے تھے، لیکن آج ہمارے درمیان نہیں ہے، آج ہمارے درمیان نہیں ہے، وہ رخصت ہو چکے، انہوں نے اس دنیا کو چھوڑ دیا، ان کی آنکھیں بند ہو چکے۔ اب ان کا مال، ان کی اولاد یا ان کی عزت، ان کا عہدہ، ان کی شہرت، ان کی ناموری یہ کام نہیں آئے گی۔ اب اگر ان کے کام آنے والی چیز ہے تو وہ ہے عبادت، وہ ہے عبادت کہ انہوں نے اللہ کو راضی کرنے والے کام کتنے کیے ہیں، نافرمانی والے کام کتنے کیے ہیں، ان کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ رب العزت ایک ایک لمحے کا حساب لے گا۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، اللہ رب العزت ایک ایک چیز کے بارے میں، چھوٹی سے چھوٹی نعمت کے بارے میں تم سے پوچھ تاچھ کرے گا کہ تم نے بتاؤ اس کو کہاں سے کیسے حاصل کیا اور اس کو کیسے خرچ کیا۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی علیہ السلام اس مہینے کے تعلق سے ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ تم برکت میں برکت کی دعا کیا کرو، اور ان الفاظ میں دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ تو ہمارے لیے اس رجب کے مہینے میں برکت مرحمت فرما، شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، اور خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، صحت اور تندرستی کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا۔ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا ہے کہ جس میں اللہ رب العزت سارے بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، جس کا ایک ایک لمحہ اللہ کی نظر میں بڑا قیمتی ہے، جس میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے، جس طرح سے ہر چیز کا دنیا کے اندر موسم ہوتا ہے، سیزن ہوتا ہے، اسی طرح ایمان والوں کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ سیزن ہے۔ کس چیز کا سیزن؟ آخرت کو حاصل کرنے کا، جنت کو حاصل کرنے کا، اللہ رب العزت کی رحمتیں طلب کرنے کا، مغفرتیں لوٹنے کا، اور اپنے آخرت کو بنانے کا یہ سیزن ہے۔ دنیا کے اندر
गर्मी का मौसम होता है या कोई भी ऐसा काम है जो चला करता है, तो इंसान उसके लिए पहले से तैयारी करता है, पहले से ये सोचता है कि भाई अब सीजन आने वाला है, मुझे अपने वक्त को फारिग करना है, मुझे जहां भी रिश्तेदारी में जाना है, शादी ब्याह करने हैं, ये अभी पहले ही निपटा लो, बाद में सीजन में हम कारोबार में ऐसे मुनहमिक होंगे कि फिर हमें फुर्सत नहीं मिलने की है। इसीलिए इसी तरह से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ानुल मुबारक के महीने से 2 महीने पहले तैयारी शुरू कर दिया करते थे। तैयारी किस बात की? रमज़ानुल मुबारक की जो खास इबादत हैं वो हैं रोज़ा और तरावीह। रोज़ा और तरावीह, इबादत की कसरत, सदका खैरात का अहतमाम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रजब के महीने से ही इन तमाम चीज़ों की तैयारी शुरू कर दिया करते थे, इबादत के अंदर कसरत कर दिया करते थे, नवाफिल के अहतमाम को मज़ीद बढ़ा दिया करते थे, सदका खैरात के अहतमाम में इजाफा कर दिया करते थे और रोज़े रखा करते थे, नफली रोज़ों का अहतमाम करते थे, ताकि जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आए तो उसके इस्तक़बाल के लिए हम भरपूर तरीके से तैयार हों, उसमें इबादत करने के लिए तैयार हों, रातों को खड़े होकर कुरान करीम पढ़ने और सुनने के लिए तैयार हों, लंबी लंबी रात हम जाग सकें और कुरान करीम की तिलावत हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, उसके लिए तैयार रहा करते थे। और ये सब जब ही होगा जब हम अभी से स्टार्ट करेंगे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इन मामूलात को अपनाएंगे, जब जाके जब हमें रमज़ानुल मुबारक का महीना हासिल होगा तो फिर हम अपनी बॉडी को अच्छी तरह तैयार कर सकेंगे और तैयार हो चुकी होगी, हमारा जहन, हमारा दिमाग, हमारा ये जिस्म पूरा अच्छी तरह तैयार हो चुका होगा। फिर हम खुलूस के साथ, लिल्लाहियत के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का क़ुर्ब हासिल कर सकेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रहमतें और मग़फ़िरतें तलब कर सकेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत और फरमाबरदारी अच्छी तरह से कर सकेंगे, नमाज का एहतमाम अच्छी तरह से कर सकेंगे, कुरान करीम की तिलावत कसरत से कर सकेंगे, तमाम इबादत को हम बढ़ोतरी के साथ खूब से खूब कर सकेंगे। लेकिन अगर अभी से हम एहतमाम नहीं करेंगे, अभी से हम वैसी ही ज़िंदगी गुजारेंगे जो रमज़ान मुबारक पिछला गुजरा है उसके बाद से अब तक गुजार रहे हैं, तो फिर मेरे भाइयों रमज़ान मुबारक का महीना आएगा, हमें उसमें 5 वक्त की फ़र्ज नमाज पढ़ने में भी दुश्वारी महसूस होगी, क्योंकि आदत नहीं है। पूरा साल तो हमने जुमा टू जुमा और कभी हफ्ते में कोई दिल में आ गई तो नमाज पढ़ ली, यह आदत बना रखी है। जब रमज़ान मुबारक का महीना आएगा तो जरा अंदाज़ा लगाइए कि वो शख्स जो जुमा टू जुमा पढ़ने वाला हो वो 5 वक्त की एकदम कैसे नमाज अदा कर सकता है। अगर अदा करेगा तो फिर वो इखलास और दिल लगी नहीं होगी, फिर तो वो एक जिस तरह से दरिया और पानी बह रहा है कि चलो एक बहार चल रही है मैं भी इसमें शामिल हो जाऊं, वरना तो लोग कहेंगे कि बता रमज़ान का महीना है और अब भी नमाज छोड़ रहा है। हकीकत यही होता है, अगर इखलास और कामिल तरीके पर हमें रमज़ान मुबारक की बरकतें और रहमतें हासिल करनी है और अल्लाह ताला से हमें मग़फ़िरत तलब करनी है और मग़फ़िरत करानी है और जन्नत का मुस्तहिक़ बनना है, तो अभी से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। कुरान करीम की तिलावत करे, नवाफिल का एहतमाम करे। अगर मज़ीद इबादत नहीं कर सकता तो जो ये नमाजें हैं 5 वक्त की, इनको मुकम्मल पढ़ना शुरू कर दे। पूरी नमाज, फजर में 4 रकात है मुकम्मल पढ़े, ज़ोहर में 12 है मुकम्मल पढ़े, असर में 8 है उसको मुकम्मल पढ़े, मगरिब में 7 है उसको मुकम्मल पढ़े, ईशा में 17 रकात है उसको मुकम्मल पढ़े, ताकि आदत बने, कुछ तो हमारी बॉडी तैयार हो। और जितना हो सके कुरान करीम की तिलावत करे, सदका खैरात का एहतमाम करे, अभी से वक्त को खाली करना शुरू कर दे। जिस तरह से हम सीजन के लिए वक्त निकालते हैं ना, इसी तरह से हम रमज़ान मुबारक के लिए अपने वक्त को फारिग कर लें। जितने भी ज़रूरी काम हैं हम रमज़ान मुबारक के आने से पहले सब निपटा दें, ताकि रमज़ान मुबारक का जब महीना आए तो मुकम्मल यकसुई के साथ हम उसमें बरकतों और रहमतों को हासिल कर सके, खूब इबादत कर सके। कोई ऐसा काम हमारे लिए ना हो कि जिसकी वजह से रोज़ा छोड़ना पड़ जाए, तरावी हमारी गैर हाजिर हो जाए, नमाज कोई छूट जाए, कोई ऐसा काम ना हो, हम पहले ही निपटा दें। और
رجب کا یہ جو مہینہ چل رہا ہے میرے بھائیوں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کو معراج پر بلایا گیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا۔ اور دوسری فضیلت کیا ہے کہ اس مہینے کے اندر نمازیں نازل ہوئیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 وقت کی نمازیں عطا کی۔ یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ پہلے کسی نبی کے زمانے میں 5 وقت کی نماز نہیں رہی ہے، کسی بھی امت میں نہیں رہی۔ اگر رہی ہے تو 2 وقت کی رہی ہے۔ ایک سورج نکلنے سے پہلے پڑھتے تھے اور ایک سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھتے تھے، 2 رکعت، لیکن 5 نہیں رہی۔ اور پھر یہ بھی مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ان کی جو کیفیت تھی وہ الگ تھی، ان کا جو طریقہ تھا نماز پڑھنے کا وہ الگ تھا۔ کسی امت میں یہ طریقہ تھا کہ رکوع کی حالت میں ہے نماز کر رہے ہیں، نماز عبادت کر رہے ہیں، اور کسی امت میں یہ طریقہ تھا کہ سجدے کی حالت میں ہے اور اسی میں عبادت کر رہے ہیں، اسی میں اللہ کی کبریائی اور تسبیحات پڑھ رہے ہیں۔ کسی امت میں یہ طریقہ تھا کہ کھڑے کھڑے قیام کی حالت میں اللہ کی رب العزت کی جتنی عبادت ہو سکتی تھی اور جو تسبیحات وغیرہ پڑھا کرتے تھے یہ عبادت تھی۔ کسی میں کامل نماز نہیں تھی۔ اگر کسی میں پوری 2 رکعت تھیں جیسے یہ شکل و صورت ہے تو پھر 5 وقت کی نہیں تھی، 2 ٹائم کی تھی۔ لیکن یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام 7 آسمان پار کرتے ہوئے رب ذوالجلال کے پاس گئے، وہاں سے آپ کو تحفے یہ ملے، نمازیں عطا کی، 3 تحفے آپ کو دیے گئے، 5 وقت کی نماز دی گئی اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع دیا گیا۔ اسی طرح آپ کی امت کے صغیرہ گناہ کی معافی کا اعلان ہوا۔ جو چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں، اگر انسان ان گناہ کے بعد کوئی اچھا عمل کر لے تو ان پہ پانی پھر جاتا ہے، وہ گناہ چھوٹے موٹے سب ختم ہو جاتے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس مہینے میں جو خاص تحفہ دیا گیا وہ نماز کا ہے۔ وہ کیا ہے؟ نماز کا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس لائق سمجھا، اتنا معزز سمجھا، اور اللہ تعالیٰ کا اس بات پر جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنایا ہے، آپ کی امت کے افراد بنایا ہے، اس پہ جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ میرے بھائیو، آپ علیہ السلام جو تحفے لائے تھے ہم اس کا کتنا اہتمام کر رہے ہیں، یہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں خیر امت فرمایا۔ قرآن کریم کے اندر اعلان ہوا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم لوگوں کے فائدے کے لیے ہو، تمہیں خیر امت بنایا، یعنی سب سے بہترین امت۔ جتنے بھی نبی پہلے آئے تھے کسی بھی نبی کی اتنی بہتر امت نہیں تھی جتنی بہتر امت اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری تعریف فرماتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ہماری فکر کیا کرتے تھے، راتوں رات اللہ رب العزت کے سامنے آنسو بہایا کرتے تھے، رویا کرتے تھے، گڑ گڑایا کرتے تھے، یا رب امتی امتی کہا کرتے تھے کہ اے اللہ میری امت، میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا، میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ اور امت کا حال دیکھو، منمانی کر رہی ہے۔ میرے بھائیو، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اس رجب کے پیغام کو، اس مہینے کے پیغام کو ہم خاص طور پر قبول کریں اور اس کو حاصل کریں، اس کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ابھی سے تیاری شروع کر دیا کرتے تھے آنے والے مہمان کی۔ جس طرح سے دنیا کے اندر اگر کوئی مہمان ہمارے یہاں آتا ہے تو ہم اپنے گھر کی صاف صفائی اور جو غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں الٹی سیدھی رکھی ہوتی ہیں ان کو اہتمام کے ساتھ رکھتے ہیں۔
اور جو غلط سلط چیزیں ہوتی ہیں ان کو اپنے گھر سے دور کرتے ہیں، اپنے فرش کو صاف کریں گے، گھر کی صفائی کریں گے، ہر چیز کو سلیقے کے ساتھ لگائیں گے تاکہ آنے والے مہمان کا اچھی طرح سے استقبال ہو۔ کرتے نہیں کرتے؟ سب کرتے ہیں، اچھی طرح سے استقبال کرتے ہیں، اور خود اپنی بھی تیاری کرتے ہیں، اچھی خوشبو استعمال کریں گے، اچھا لباس پہنیں گے اور خوب زیب و زینت اختیار کریں گے، اور ہمارے گھر کی مستورات بھی یہ سارے کام کیا کرتی ہیں، تو اچھی طرح سے آنے والے مہمان کا استقبال کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ دنیا کے مہمان ہیں، یہ دنیا کے مہمان ہیں جن کے لیے ہم اتنا اہتمام کرتے ہیں، اپنی ڈیوٹی کو، اپنے کاروبار کو، سب کو بھول جاتے ہیں، سب کو آگے پیچھے کر کے ترتیب بنا لیتے ہیں، لیکن یہ تو آخرت بنانے کا موقع مل رہا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ مہمان آ رہا ہے، اس کے لیے ہمیں کتنے اہتمام کی ضرورت ہو، بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم ابھی سے سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اللہ ہمارے لیے اس مہینے میں بھی برکت عطا فرما، اور اس کے بعد جو مہینہ آ رہا ہے شعبان کا، اس میں بھی برکت عطا فرما، اور شعبان کے بعد رمضان کا جو مہینہ آ رہا ہے اس مہینے میں خیر و عافیت کے ساتھ ہم سب کو پہنچائے، خیر کے ساتھ ہمیں پہنچائے۔ اپنے ہر نماز میں دعا کریں، اللہ ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرما، رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرما، ان مہینوں میں برکت عطا فرما، اے اللہ ان مہینوں میں ہمیں خوب سے خوب عبادت کرنے کی توفیق مرحمت فرما، اے اللہ جب تک رمضان کا مہینہ آئے ہم اپنے آپ کو بھرپور طریقے سے تیار کر چکے ہوں، ایسا ماحول بنا دیجیے، اے مولا کریم ایسا نظام بنا دیجیے، ایسی توفیق دے دیجیے۔ ہم جب اہتمام کریں گے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق ملے گی، ہم جب کوشش کریں گے تو اللہ کی مدد اترے گی، اور پھر جب اللہ کی مدد آئے گی تو ہم اس طرح سے اہتمام کریں گے کہ ہم نے گمان بھی نہیں کر رکھا ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری عبادات کو قبول فرمائے گا، اور رمضان المبارک کا مہینہ جب آئے گا تو اس میں ہم اچھی طرح سے عبادت بھی کر سکیں گے، نوافل کا اہتمام، روزے کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام، اس کے علاوہ صدقات، خیرات، زکوٰۃ، ان سب چیزوں کا اہتمام کر سکیں گے، اور یہ تبھی ہوگا جب ہم ابھی سے کوشش کریں گے۔ اس لیے ابھی سے ہم اپنی عبادات میں اضافہ شروع کریں، بڑھوتری شروع کریں، ہے نا۔ ایک موٹا سا اصول بنا دوں، اگر ہم ایک ٹائم کی نماز پڑھ رہے تھے دن میں تو کوشش کریں کہ 2 ٹائم کی پڑھیں، 2 کی پڑھ رہے تھے تو کوشش کریں کہ 3 ٹائم کی پڑھیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باقی ختم چھوڑ دو، نہیں، کوشش کرو، نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے، ابھی کم از کم 1 ٹائم کی بھی پڑھو گے تو نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے، ادا تو ہوگی۔ جب تم اہتمام کرو گے، اگر 2 ٹائم کی پڑھ لو، کوشش کرو پورے دن کی پڑھیں گے۔ اگر کوئی جمعہ ٹو جمعہ پڑھ رہا ہے تو یہ کوشش کرے کہ کم از کم جمعے کے دن تو میں 5 ٹائم کی پڑھوں گا، جمعے کے دن تو 5 ٹائم کی پڑھوں گا۔ بھائی جمعے کی کیوں اتنے پیچھے پڑے رہتے ہیں لوگ؟ اس لیے کہ حدیث کے اندر سخت وعید وارد ہوئی ہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر ایک جمعہ بھی چھوڑ دیا تو پھر اللہ کے یہاں اس کو منافق لکھ دیا جاتا ہے، وہ جان بوجھ کر 3 جمعے چھوڑ دیے تو اللہ تعالیٰ ایسی کتاب کے اندر منافق لکھ دے گا کہ پھر وہ کتنی بھی توبہ اللہ کر لے پھر وہ مٹنے والا نہیں ہے۔ اس لیے جمعے کا اہتمام کرنا چاہیے، کرتے، لیکن جمعے کی فضیلت پورے دن کی ہے، پورے دن کی فضیلت ہے۔ اب جب کوئی بندہ جمعے کے دن کی 5 ٹائم کی نماز کا اہتمام کرے گا تو پھر انشاءاللہ اس کو بہت جلد توفیق ہوگی، وہ اگلے دن کی پڑھے گا۔ جب 2 دن کا اہتمام شروع کر دے گا تو اللہ کی طرف سے اس کو تیسرے دن کی بھی توفیق ہوگی، جب تیسرے دن کی توفیق ہوگی تو پھر اللہ کی طرف سے اس کو چوتھے دن کی بھی توفیق ہوگی۔ اسی طرح سے دھیرے دھیرے اس کی گاڑی پٹری پر آ جائے گی جو اتر چکی ہے۔ تو بھائی عمل کریں گے نا، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، اور جو ہماری نمازیں رہ گئی ہیں، چھوٹ گئی ہیں، ان سب کی ادائیگی کرے۔ روزے اگر رہ گئے پچھلے گزشتہ رمضان کے تو ان کی ادائیگی کرے، انہی کام کے لیے تو یہ مہینے ہیں۔ 2 مہینے اللہ کے نبی اسی کے لیے اپنے وقت کو لگایا کرتے تھے اور عبادات میں مزید اضافہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔